Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کل کے اس مصروف دور میں جب ہر بندہ ہی مصروف ہے اور اتنی مصروفیات ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی صحت کو بھی وقت نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت کچھ دنوں سے بخار میں مبتلا ہوں، دعا کیجیے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ دعا انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن کچھ دوائی بھی کی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہو کہ نہیں؟ تو کہنے لگا انشاءاللہ کل جاؤں گا۔ یعنی 2-4 دن سے اسے بخار ہے اور ابھی تک وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا، یعنی اپنی صحت کو بھی ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا، تو کہہ رہا تھا کل جاؤں گا۔ یعنی اتنا مصروف دور ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر بندہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر کھجانے کا وقت بھی نہیں ہے، اتنا مصروف دور ہے، اس قدر مصروفیات ہیں، اس قدر دوڑ لگی ہوئی ہے، اور حال میں مزید کا چکر ہے۔ لیکن اس مصروف دور میں بھی عاشقان رسول جو ہوتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ چاہے جتنی مرضی مصروفیات ہوں، میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف ضرور پیش کر لوں۔ یہ ہر عاشق رسول کی چاہت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں کم وقت اگر مجھے ملتا ہے پھر بھی میں کوشش کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لوں، ہدیہ پیش کر لوں۔ تو ان عاشقان رسول کے لیے آج کی ویڈیو ایک تحفہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ وقت تھوڑا لگے اور ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر سکیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں 10 ایسے مختصر، جامع اور بہترین درود پاک آپ کے سامنے عرض کروں گا، رکھوں گا، کہ جو ہیں مختصر، ان کے کلمات تھوڑے ہیں، آپ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ مرتبہ یہ جو درود شریف ہیں پڑھ سکیں گے۔ وقت تھوڑا لگے گا اور تعداد میں زیادہ پڑھے جائیں گے، اور اس کی فضائل، اس کی برکات، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو 10 ایسے درود شریف آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ ان میں سے کوئی بھی درود شریف اپنا معمول بنا لیں تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں، اور مختصر ہوں گے لیکن آپ تھوڑے وقت میں زیادہ درود شریف پڑھنے کی آپ یہ سعادت حاصل کر سکیں گے۔ آج کی ویڈیو ان سب دوستوں کے لیے تحفہ ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جو میں 10 درود شریف آپ کے سامنے رکھوں گا، ان میں سے جو پہلا درود شریف ہے وہ کوئی عام درود شریف نہیں۔ اس درود شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے، اور اس کی اتنی برکتیں ہیں، آپ ابھی سنیں گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درود پاک کی عظمتیں، اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور سبحان اللہ، میرا دل یہ کہتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جو دوست بھی اس درود پاک کی جو میں فضیلت بیان کرنے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، تو جو بھی دوست یہ درود شریف سنیں گے اور یہ فضیلت سنیں گے تو انشاءاللہ وہ معمول بنا لیں گے، وہ معمول بنا لیں گے اس درود پاک کو اپنا۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت ہی ایسی ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جس کے بارے میں سنیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس درود پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا تو خواب میں اسے میری زیارت نصیب ہوگی۔
سبحان اللہ، یہ وہ درود پاک ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لے، پڑھتا رہے، کثرت کرتا رہے، ہے بھی مختصر اور جامع، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس درود شریف کی کثرت کرتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس درود پاک کے بارے میں فرمایا کہ میں جو بندہ مجھ پر یہ درود شریف بھیجتا ہے، کثرت کرتا ہے، تو اسے میری زیارت نصیب ہوگی۔ اور اسی حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جسے میری زیارت نصیب ہوگی دنیا میں، قیامت کے دن بھی اسے میری زیارت نصیب ہوگی۔ یعنی بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے پہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اپنے پسینے میں وہ ڈبکیاں اور غوطے کھا رہے ہوں گے، تو اس عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو بندہ یہ درود شریف مجھ پر پڑھتا ہے اس وقت دنیا میں بھی اسے میری زیارت نصیب ہوگی، اور اس دن بروز محشر بھی اسے میری زیارت نصیب ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس نے قیامت کے دن مجھے دیکھا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور فرمایا جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ اسے آب کوثر عطا فرمائے گا، آب کوثر کے جام بھر بھر کے عطا فرمائے گا، اور فرمایا اس کے جسم پر جہنم کی، دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ حرام فرما دے گا۔ یعنی اس درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں کہ زیارت مصطفیٰ دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی زیارت مصطفیٰ، اور پھر شفاعت مصطفیٰ، اور پھر آب کوثر، اور پھر جہنم کی آگ اس کے جسم پر، دوزخ کی آگ اس پہ جسم پر حرام کر دی جائے گی۔ تو جو بھی عاشقان رسول چاہتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو وہ اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں، کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتے رہا کریں۔ درود شریف کون سا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آئے گا، ہو سکے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور زبانی یاد کر کے ہر نماز کے بعد ہر لمحہ اس درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کو زیارت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی، شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی، جسم پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ درود شریف کون سا ہے سنیے، میں برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ تو یہ وہ بابرکت درود پاک ہے جس کی اتنی ساری برکتیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوست اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں گے اور کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتے رہا کریں گے۔ اس سلسلے میں دوسرے نمبر پر جو درود پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ وہ عظیم اور بابرکت درود پاک ہے جسے عظیم روحانی علمی شخصیت حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا اس درود پاک کو پڑھنا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے دادا صحابی رسول تھے، حضرت شافع رضی اللہ تعالیٰ، ان کی نسبت سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے دادا صحابی رسول تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ وہ عظیم اور روحانی شخصیت ہیں کہ روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک پورا مکمل پڑھا کرتے تھے، اور رمضان شریف جب بھی آتا ہے ان کی زندگی میں، جتنی بار رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، تو رمضان شریف کے مہینے میں یہ 60 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامت ہے، اور اتنا ایسا زبردست قوت حافظہ تھا کہ صرف 9 دن میں موطا امام مالک، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، انہوں نے صرف 9 دن میں پوری مکمل حفظ کر لی تھی حدیث شریف کی کتاب۔ ایسی باکمال عظیم روحانی شخصیت تھی۔ اور جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک شخص نے خواب میں آپ کو دیکھا، تو آپ کا حال دریافت کیا، پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس درود پاک کی برکت سے، جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، اس درود پاک کی برکت سے، اس کی وجہ سے میں اس کو پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ ایسا یہ عظیم الشان بابرکت درود پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ثابت ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کے حوالے سے کہ ان کو جب خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ تو وہ کون سا درود پاک ہے سنیں، میں برکت کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر میں عرض کروں گا کہ آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ اسکرین پر یہ آئے گا، واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں اور زبانی یاد کر کے پڑھتے رہا کریں، اپنا معمول بنا لیں۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ تو یہ وہ بابرکت اور فضیلت والا درود پاک ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ دوست اس درود پاک کو ضرور زبانی یاد کر کے اپنا معمول بنائیں گے، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں آپ کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں جو تیسرے نمبر پر درود پاک ہے، اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا رہے گا اس کے مال میں، اس کی دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا رہے گا۔ جتنا وہ اس درود پاک کی کثرت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کی نعمتوں میں، اس کے مال دولت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا جائے گا۔ مفسر قرآن صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا رہے گا، اپنا معمول بنا لے گا، کثرت کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال، جان، گھر، عزت، آبرو، اولاد میں برکتیں عطا فرماتا جائے گا۔ یہ درود پاک کون سا ہے؟ انشاءاللہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں اور زبانی یاد کر کے اس کی کثرت کرتے رہا کریں۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ بالکل مختصر سا اور جامع درود پاک ہے، اور اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آپ کے مال میں، دولت میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنا آپ اس کو کثرت سے پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرماتا جائے گا، برکات عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں چوتھے نمبر پر جو درود پاک ہے، سبحان اللہ، یہ وہ درود پاک ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس درود پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں تو 11,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ درود پاک کون سا ہے؟ ابھی انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، ہو سکے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، زبانی یاد کر کے ہر نماز کے بعد، ہر وقت، جب بھی وقت میسر آئے اس درود پاک کو آپ پڑھتے رہا کریں۔ بالکل مختصر سا اور جامع درود پاک ہے۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ تو یہ وہ عظیم الشان اور بابرکت درود پاک ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 11,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا یہ بابرکت اور اتنی فضیلت والا درود پاک ہے۔ اس سلسلے میں 5ویں نمبر پر جو درود پاک ہے، یہ وہ درود پاک ہے جسے ایک مرتبہ پڑھنے سے، صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 14,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ یہ ثواب کا ایک خزانہ ہے یہ درود پاک۔ آپ ایک بار پڑھیں گے 14,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ درود پاک کون سا ہے؟ ابھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، ہو سکے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا، آپ اس کو آسانی سے اگر 1 2 4 10 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، اور زبانی یاد کر کے آپ پھر کبھی بھی جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ تو یہ وہ بابرکت درود پاک ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 14,000 مرتبہ
درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بالکل مختصر سا ہے اور جامع ہے، اور ایک بار پڑھنے سے 14,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں 6 نمبر پر جو درود پاک ہے، یہ وہ درود پاک ہے کہ جس میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس درود پاک کی فضیلت سنے گا وہ اس درود پاک کو ترک نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں وہ اس درود پاک کو۔ اس کی فضیلت ہی اتنی ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو صرف ایک بار پڑھے، اب آپ نے سننا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس درود پاک کو زبانی یاد کریں گے اور کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا اجر و ثواب۔ ایک مرتبہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھے گا، ایک بار پڑھے گا، تو اسے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار پڑھنے پر 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس درود پاک کے بارے میں بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی بندہ پریشان ہو، کوئی رزق میں تنگی ہو، کاروبار میں تنگی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، تو رشتوں میں بندش ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی حاجت درپیش ہو، تو وہ بندہ اس درود پاک کو 500 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی وہ جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اس درود پاک کی برکت سے۔ اور درود پاک وہ کون سا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، آپ اپنے پاس اسے محفوظ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور زبانی یاد کر کے اسے اپنا معمول بنا لیں۔ درود پاک ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ یہ بابرکت اور فضیلت والا درود پاک ہے کہ جس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم والے فیصلے فرماتا ہے، اور جسے ایک بار پڑھنے سے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ دوست اس درود پاک کو ضرور اپنا معمول بنائیں گے۔ اس سلسلے میں جو 7ویں نمبر پر درود پاک ہے، یہ وہ درود پاک ہے جس سے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی فتنہ اٹھ رہا ہو، معاملات بگڑ رہے ہوں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، آپ اس درود پاک کو پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ آپ کی وہ پریشانی، ٹینشن، مصیبت، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، جی فلاں بندہ وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، ذہن پر دباؤ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو جو بندے ڈپریشن کا شکار ہے نا، وہ اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کو اس ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ اس درود پاک کی بڑی برکتیں، کوئی بھی فتنہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت ہو، آپ اس درود پاک کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں کس طرح ملتی ہیں۔ وہ اس درود پاک کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں نے ابھی 200 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھا تھا، تو ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ اتنا بابرکت درود پاک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا یہ درود پاک، آپ اسے اسکرین شاٹ لے کر محفوظ کر لیں اور زبانی یاد کر کے ہر نماز کے بعد جب بھی وقت ملے اسے اپنا معمول بنائیں اور یاد کر کے اسے اپنا معمول بنا کے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ درود پاک ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ تو یہ بابرکت درود پاک ہے جس سے آپ کی ہر پریشانی، مصیبت، ٹینشن، ڈپریشن، آپ کو انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ اسے اپنا معمول بنائیں۔ اس سلسلے میں جو 8ویں نمبر پر درود پاک ہے، یہ تو انتہائی مختصر ہے اور جامع درود پاک ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 70 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 70 رحمتوں کا اللہ تعالیٰ اس بندے پر نزول فرماتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ۔ اور اللہ کی رحمت کی شان پتہ کیا ہے؟ وہ ہمارے بزرگ فرما گئے اور کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہی میرا۔ وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک قطرہ مل جائے تو میرا کام بن جائے گا، اور جسے اللہ 70 رحمتوں سے نوازے۔ تو یہ درود پاک ہے کہ ایک بار پڑھنے سے 70 رحمتیں اللہ تعالیٰ
وہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 70 رحمتوں کا اس بندے پر نزول ہوتا ہے جو ایک بار اس درود پاک کو پڑھتا ہے۔ انتہائی مختصر اور جامع درود پاک ہے۔ آپ اگر روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھنا چاہیں نا تو آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک ابھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، آپ اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں اور زبانی یاد کر کے اسے ہر نماز کے بعد جب بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع درود پاک ہے۔ کیا درود پاک ہے؟ صلی اللہ علی محمد، اتنا درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ تو آپ اسے اپنا معمول بنا لیں، اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اس سلسلے میں 9ویں نمبر پر جو درود پاک ہے، یہ وہ درود پاک ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ عرب و عجم دیکھیں اور مشرق و مغرب دیکھیں، دنیا کا کوئی کونا دیکھ لیں جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول ہے وہ یہ درود پاک ہے، اور بالکل مختصر ہے، ہر زبان زد عام ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا نام آتا ہے تو اسی وقت زبان سے یہ درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک بات کر دوں کہ اگر کسی مسلمان کو اور کوئی بھی درود پاک نہ آتا ہو تو یہ درود پاک اسے ضرور یاد ہوتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو مقبولیت عطا کی ہے۔ وہ درود پاک ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ تو آپ کو زبانی بھی یاد ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درود پاک ہے، ہر زبان زد عام ہے، آپ اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں کثرت کے ساتھ تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آخری جو 10ویں نمبر پر میں آپ کے سامنے درود پاک رکھوں گا، یہ ایسا بابرکت درود پاک ہے، ایسا بابرکت درود پاک ہے کہ دور حاضر میں گوگل پر دیکھ لیں جا کر، سب سے زیادہ جس درود پاک کو سرچ کیا جا رہا ہے اور جس پر سب سے زیادہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور جس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، درود خضری، یہ ایسا بابرکت درود پاک ہے، ایسا بابرکت درود پاک ہے کہ جو بندہ اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، جو بھی بندہ یہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے، دونوں جہانوں کی۔ یہ بڑا عظیم درود پاک ہے، اگرچہ اس کے الفاظ کم ہیں، یہ مختصر ہے، لیکن اس کی برکات بے شمار، بے شمار اس کی برکات ہے، اس کی عظمت، اس کی طاقت اور اس کی بزرگی بے پناہ ہے۔ اس درود پاک کو بہت سارے بزرگان دین نے اپنا معمول بنایا، اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، اور بہت بڑے اللہ کے ولی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ درود خضری کے بہت بڑے عامل تھے، اور آپ اپنے محبین اور مریدین اور اپنے چاہنے والوں اور متعلقین کو اس درود پاک کی تلقین کیا کرتے تھے، تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ اس درود پاک کو پڑھا کرو۔ آپ فرماتے تھے جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاتا ہے، وہ نبی پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی درود خضری جو بندہ پڑھتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اسے ایک خاص مقام مل جاتا ہے، خاص اسے مقام حاصل ہو جاتا ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین غلاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ درود خضری پڑھتا ہے نا، اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آٹومیٹک پیدا ہوتی ہے۔ اس درود پاک، بلکہ کوئی بھی درود پاک ہو، آپ جب درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو درود پاک کی بہت ساری برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ دل میں جو بندہ بھی درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی وہ کوئی عام دل نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المرء مع من احبہ، فرمایا دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں محبت مصطفیٰ آ جاتی ہے، اور جس دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی قیامت کے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا، غلاموں میں، حضور کے غلاموں کی صفوں میں اسے جگہ ملے گی۔ تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی درود پاک ہو اسے اپنا معمول ضرور بنائے،
لیکن درود خضری اگر معمول بنا لیں تو اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ یہ آپ کو بارگاہ مصطفی تک پہنچا دے گا، رسائی ملے گی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی، آپ کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اور درود خضری کے حوالے سے بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لے، زندگی میں اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ابھی حیات ہیں۔ جو بندہ بھی درود خضری کا ورد کرتا رہتا ہے، کثرت کرتا رہتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں انشاءاللہ ضرور اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور بعض بزرگوں نے درود خضری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، مرشد نہ مل رہا ہو، کوئی شیخ کامل نہ مل رہا ہو جسے وہ رہنمائی کرے، حاصل کرے، تو وہ درود خضری کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے شیخ کامل مل جائے گا۔ اور اگر شیخ کامل نہ ملا تو یہ درود پاک ہی اس کی روحانی قوتوں میں اضافہ کرے گا۔ درود پاک کی برکت ہے درود خضری کی کہ اس کی روحانی قوتوں میں انشاءاللہ خود بخود ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ بعض بزرگوں نے درود خضری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بندہ درود خضری کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دو جہانوں کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرماتا ہے، اولاد میں برکت، مال میں برکت، دولت میں برکت، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، جو بھی پریشانی ہو پریشانیاں دور، رشتوں میں بندش ہو بندش ختم، سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درست فرما دیتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے اس حوالے سے درود خضری کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود خضری پڑھتا رہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود خضری کے جو بندہ، جو عاشق رسول، وہ نذرانے پیش کرتا ہے، تحفے پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کبھی پھر رد نہیں فرماتا۔ یہ کون سا درود پاک ہے؟ اور ہو سکے تو آپ اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ انتہائی مختصر ہے اور جامع درود پاک ہے۔ درود پاک ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ تو یہ 10 درود پاک میں نے آپ کے سامنے آج رکھے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان درود پاک جو میں نے 10 آپ کے سامنے سیکھے رکھے ہیں درود پاک کے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکے تو ساری یاد کر کے روزانہ اس کی تسبیح پڑھا کریں، 100 مرتبہ سارے، تو انشاءاللہ سب کی برکات فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم کوئی نہ کوئی ایک ان 10 میں سے ایک درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائیاں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر فرمائیے گا۔